السلام علیکم بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور گناہ اور سرکشی کے معاملے میں تعاون نہیں کیا کرو۔ تو اب جو فرقے وجود میں آ گئے ہیں جیسے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع، اور ان کا ہر ایک کا اپنا اپنا موقف ہے، اور ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر اور مشرک سمجھتا ہے، اور وہ ان کو دلیلیں میں آیات پڑھ کے سناتا ہے کہ یہ تم میں شرکیہ کام ہے، یہ تم نے کفر کیا اس آیت کے مد نظر رکھتے ہوئے، تو اس طرح تم مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے۔ حالانکہ آپ یہ ایک بندے کا کام یہی ہے کہ وہ یہ بتائے کہ آپ نے اس آیت کی روح سے شرک کیا یا کفر کیا، مگر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم مشرک ہو گئے اور کافر ہو گئے۔ گرامر کی روح سے یہ ایٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے کہ اسم الفاعل بن کے وہ مشرک و کافر ہو جاتا ہے، لیکن عام بندہ دلوں کے حال نہیں جانتا۔ ہاں، اسے کوئی تعویل کی غلطی لگ گئی ہے۔ اگر بندہ اس موقع پہ کسی فرقے کا قائم ہے کہ میں جو اسلام پہ ہوں مگر مجھے یہ چیز بہتر لگ رہی ہے، تو اس کی تعویل کی غلطی کاؤنٹ ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اہل الکتاب کے مطابق، عیسائیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی طرف بیٹے کو منسوب کیا، تقادت سماؤ کہ زمین آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے، ان دعوی للرحمن ولدا کہ وہ یہ دعویٰ کرتے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے اس کو منع کیا ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ان کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہو اور ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہو، کیونکہ یہ تعویل کی غلطی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے فرقوں میں جیسے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع، اپنے اپنے خیالات ہیں، اور یہ جو شرک اور کفر ہے نا، یہ کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں 100% شیور ہو گیا ہوں، بڑے سے بڑا اسکالر، کہ میں شرک اور کفر کو بڑی اچھی طرح سمجھ چکا ہوں۔ کیونکہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے جو اصحاب ہیں وہ شرک کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کعبہ کی قسم کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اب جب بھی قسم کھاؤ کہ اس طرح کہا کرو، کعبہ کے رب کی قسم، یعنی اس طرح مفہوم نہ نکلے کہ کعبے کی قسم بن جائے۔ تو یہ جو ایک کنٹینیوٹی ہے اس معاملے میں کہ بندہ شرک اور کفر کا اس میں پورا کنٹرول نہیں کر سکتا، چاہے جتنا بڑا اسکالر کیوں نہ ہو جائے۔ ہاں، مسلم وہی ہے کہ جب بھی اس کو پتہ چلے کہ یہ کام شرکیہ ہے یا کفریہ ہے قرآن و حدیث کے حساب سے، تو اس کو رجوع کر لے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا نام نکلا ہے کہ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں حکم دیا کہ تم ختنہ کرو، تو پہلے کیوں نہیں دے دیا؟ اتنے بڑھاپے میں حکم دیا اور انہوں نے اس کو بجا لایا۔ تو یہ جو اسلام ہے وہ اسی طرح ہے کہ جب بھی جس عمر کے کسی بھی حصے میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے یہ کام شرکیہ ہے قرآن یا کفریہ ہے قرآن مجید کے آیت کے مطابق، تو اس کو چھوڑ دے، وہی شخص مسلم ہوگا۔ اس طرح ہر فرقے میں جو اس طرح کے بندے ہوں گے وہی اصل میں مسلم ہوں گے اللہ کے ہاں وہی قابل قبول، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی مسلم ہو گئے۔ دنیا میں اگر آپ نام رکھ لو کہ ہم مسلم ہیں اور کام آپ کے سارے الٹے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو مسلم قابل قبول ہے وہی ہے کہ جو سر تسلیم کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم کر دیں، اور یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے، اور اسی طرح معاملہ چلتے رہیں گے۔ پورا کنٹرول نہیں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے۔ اب جو قرآن مجید ہے اس میں پوری کمانڈ کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ 4 بڑے بڑے امام گزرے، اور وہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں کے آپس میں بھی اختلاف ہوتے تھے۔ یعنی یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ اپنی اپ ٹو ڈیٹ خود کرتی ہے۔ اس کے جو نئے نئے جو لفظ جو ان کے استعمال ہوتے ہیں، تو جیسا کہ ذاکر نائک صاحب ایک تقریر میں بتا رہے تھے
کہ جو ایک دفعہ ایک کینیڈا کے ڈاکٹر کے پاس لوگ گئے، انہوں نے عربی کیا، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے جو عورت کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے تو اس کے بچہ دانی میں بچہ اس طرح نطفہ اس طرح جا کے چپکتا ہے جیسے لیچ لائک سبسٹینس، جیسے جوک ہو، آپ اس کو دیکھو۔ تو اس نے کہا کہ میں نے پہلے اس پہ غور نہیں کیا تھا، پھر اس نے غور کیا اور اس نے واقعی کہا، اور پھر اس کو چونک بھی دکھائے گی۔ تو اس طرح یہ قرآن مجید کے الفاظ جو ہے وہ اپنے معنی واضح کرتے چلے جاتے ہیں، ہر دور میں اس کو سمجھنے کے لیے انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑتی ہے۔ کوئی بھی فرقہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی بھی عالم فرقوں کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری پوری قرآن مجید پہ گرفت ہے۔ اس لیے اب جو فرقوں کے پیچھے جو نماز جیسے ہر نیک پڑھتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے یہ کافر ہے، مشرک ہے، حالانکہ ہر فرقے جو بھی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، وہ نماز کا وہ طریقہ فالو کرتے ہیں جو قرآن مجید میں ہے کہ قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے اور قاعدے میں بیٹھنا ہے۔ وہ بیسک ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ ہاں، آپ جو ان کے شرک کی دیر سے مر رہے ہیں اور جو کفر سے مر رہے ہیں آیتوں کے ذریعے سے قرآن، وہ آپ ان کو بتائیں اور وہ آپ کو بھی بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا آپ شرک یا کفریہ کریں۔ تو اس طرح آپ اگر رجوع کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سر تسلیم کرتے رہے تو وہی پھر وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں مسلم ہوگا۔ دنیا میں مسلم کہلا کے اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ہی جماعت المسلمین ہیں اور باقی سب کافر و مشرک ہیں، دوسروں کی تکفیر کرنا، یہ وہ شریعت سے ثابت کر ہی نہیں سکتے یہ لوگ۔ اور وہ بس لوگوں کو اپنے اپنے لوگوں کو بناتے ہیں، جماتے ہیں تاکہ ان سے چندے لیں، زکوٰۃ لیں، اور مولوی لوگ عیش کر رہے ہیں۔ تو جو اسلام ہے بہت براڈ ہے، اور اس پہ کوئی بھی آپس میں مل بانٹ کے اس کو لے کے چلنا چاہیے، اور یہ ایک کنٹینیوٹی کا عمل ہے جو اور اللہ تعالیٰ کے وہی کامیاب ہو جو سر تسلیم کر رہے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزَارُونَ إِلَّا مَنْ اختلفوا، کہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبَّكَ، مگر جس پہ اللہ تعالیٰ رحم کر دے۔ وہ یہ رحم یہی ہے کہ جب بھی اسے حق اور سچ کا معاملہ پتہ چل جائے، اس کو یہ واضح ہو جائے کہ قرآن مجید کی اس آیت یا اس حدیث سے میرا شرک اور کفر ہو رہا ہے، تو وہ اس کو رجوع کر لینا چاہیے۔ اسی میں پھر بھی وہ مسلم ہے۔ ویسے اللہ کے ہاں جو مسلم ہے وہی کامیاب ہوگا۔ باقی جو دنیا میں اگر نام رکھ لے کہ میں مسلم ہوں اور جماعت المسلمین کے علاوہ انہی کا ثبوت ملتا ہے، باقی اہل بریلوی اور دیوبندیوں کا نام نہیں ملتا، تو اس وجہ سے وہ کافر اور مشرک ہے۔ اصل میں جو دیوبندی اور بریلوی بنے وہ ایک دیوبندی مدرسے سے بنے، اور یہ مدرسے سے بنتے پھر عام لوگوں میں جب یہ بات گئی، ابھی کسی کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو وہ بیچارہ اتنا علم نہیں ہے، اس نے کاروبار میں زندگی گزاری، محنت مزدوری میں زندگی گزاری ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی مجھے دیوبندی خیالات کا لڑکا چاہیے یا بریلوی خیالات کا لڑکا چاہیے۔ تو اس طرح ان کو اتنا وہ اندر ان کا علم بھی نہیں ہوتا، تاکہ آئندہ لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اور آہستہ آہستہ یہ اسٹیبلش ہوتا چلا گیا کہ یہ ریلیجس تھاٹ بن گئی، اور دیوبندی والوں نے کہہ دیا کہ ہم ہی حق پر ہیں، باقی سارے مشرک و کافر ہیں۔ بریلویوں نے کہہ دیا ہم ہی حق پر ہیں، دوسرے کافر و مشرک ہیں۔ جماعت المسلمین والوں نے کہہ دیا کہ ہم ہی حق پر ہیں، دوسرے کافر و مشرک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ثابت نہیں ہے، اور نہ یہ جو فرقے کے مولوی یہ ثابت کر سکتے ہیں۔ جب ان سے یہ بات کرتے ہیں تو وہ لڑائی جھگڑے پہ آ جاتے ہیں، جیسا کہ بریلوی مسجد میں ہوتا ہے، ہر نماز اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، حالانکہ اذان سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے حدیث سے ثابت ہے وہ پڑھنی چاہیے، لیکن وہ اس سے انڈیکیٹ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری مسجد کی طرح کوئی فرقے والا نہ ہے، ہم بریلوی ہیں، اور پھر آتے ہیں تو پھر اس کو کسی نہ کسی تنگ کر کے اس کو بھگایا جاتا ہے۔ تو یہ ان کا طرز عمل غلط ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اوپر ایسے حکمران بن گئے ہیں کہ جو ہندوؤں کے دیوالی میں جاتے ہیں، کرسچنوں کی کرسمس میں جاتے ہیں، وہ ہر طرح سے وہ معاملے کو کرتے ہیں اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو مولوی جو ہیں فرقے والوں نے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سب کچھ ہی پیسوں کے بدلے میں بیچ دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور میری آیات کو تھوڑے پیسوں کی خاطر مت بیچ دو۔ تو انہیں تھوڑے دنیاوی مفاد کے لیے، لوگوں کو الگ کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، لوگوں سے چندے بٹورنے کے لیے اپنے فرقے بنا لیے ہیں، اور اس پہ وہ رجوع کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے،
اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔